الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاری ومسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیو، اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء، اس کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے بعد درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم مکتب جالیات حفظ الباطن کے برانچ صدائیہ میں ایک اہم موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو سننے کے لیے تشریف فرما ہے. چونکہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ 11واں مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہوگا اور ذی الحجہ کے مہینے میں اسلام کا ایک اہم رکن حج، جس کی ادائیگی کے لیے پوری دنیا سے لوگ مکہ المکرمہ تشریف لائیں گے اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کچھ لوگ حج پہ جائیں. لہذا اسی مناسبت سے ہم نے
آج کی اس مجلس میں اور انشاءاللہ العزیز آئندہ مہینے کی جو مجلس ہوگی ذوالحجہ سے پہلے ذوالقعدہ کے اواخر میں، اس میں بھی انشاءاللہ حج ہی کے تعلق سے باتیں ہوں گی۔ آج کی اس مجلس میں عمرہ اور حج کی فضیلت و اہمیت، اور اسی طرح سے حج ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اس کے اندر کیا دروس ہمیں ملتے ہیں، اس اہم موضوع اور ٹاپک انشاءاللہ آج گفتگو کی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن حج ہے، اور اللہ رب العالمین نے صاحب استطاعت، جس کو اللہ رب العالمین نے بدنی اعتبار سے صحیح سالم رکھا ہے، اور مکہ المکرمہ تک آنے اور اپنے گھر تک لوٹنے کے اخراجات کا وہ شخص متحمل ہو سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے زندگی میں ایک بار ایسے شخص پر حج یا عمرہ کو کیا فرض قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس شخص کو جو مستطیع ہو، صاحب استطاعت ہو، بیت اللہ کا حج یا بیت اللہ کا قصد کیا ہے، لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حج صاحب استطاعت پر کیا ہے، فرض ہے، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی شدید وعید بتائی ہے کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا ہے تو وہ یہودی یا نصرانی ہو کر کرے۔ بہت ہی سخت وعید جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں ہے۔ تو جس کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دیا، اس کو فوری طور پہ کیا ہے، اس ذمہ داری کو پوری کرنی چاہیے، اور اس ذمہ داری کی پوری کرنے میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، تو یہ واجب ہے۔ حج ایک اہم عبادت ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اس کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں، اور ان تمام احادیث کو بیان کرنا اس مختصر مجلس میں ممکن نہیں، لیکن آج یہ چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہیں اور جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ عمرے کیا ہوتے ہیں، کفارہ ہوتے ہیں گناہوں کے۔ اور فرمایا کہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور یعنی حج مقبول کی جزا جو اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھی ہے وہ کیا ہے، جنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور روایت کرنے والے مشہور راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کس کو جنت نہیں چاہیے، ہر آدمی جنت کی متلاشی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس شخص کا حج قبول کر لیا گیا، وہ حج مبرور جس کو حاصل ہو گیا، اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کیا ہے، جنت نصیب فرمائے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ حج اور عمرہ سے جو ہے فقر جو ہے ختم ہوتا ہے، فقر اللہ تعالیٰ کیا ہے، ٹالتا ہے، اور اس کے رزق کے اندر کیا وسعت عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، استفسار کیا گیا کہ ای العمل افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے، بہتر عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ و رسولہ، اللہ رب العالمین پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان۔ ظاہر سی بات ہے
کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ شخص مومن اور مسلمان نہ ہو. یہ تو بنیادی شرط ہے. ایک کافر جتنے بھی اچھے اعمال انجام دے لیکن اس کا وہ عمل جو ہے کل قیامت کے روز اس کو کیا فائدہ نہیں پہنچائے گا. ضروری ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں آئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے, اس کے بعد ہی وہ جو اس کے سارے اعمال جو ہے کل قیامت کے روز کیا ہے فائدہ مند ہوں گے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو فرمایا کہ پہلی بات کہ ایمان باللہ و رسولہ, اللہ رب العالمین پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان. پھر سوال کیا گیا, پوچھا گیا ثم ماذا, اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا, اللہ کے راستے میں کیا ہے جہاد کرنا. پھر سوال کیا گیا ثم ماذا, اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج مبرور, حج مبرور یعنی مقبول حج. اور اس کو بھی امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ایک حدیث کے اندر اس کے بھی راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. جس نے اللہ رب العالمین قصد کیا, حج کیا, حج کا سفر کیا, اور اس سفر میں یہ حج کے دوران اس میں جو ہے اپنی بیوی سے جمع یا مقدمات جمع ان چیزوں سے بچا رہا اور فسق و فجور کا کام نہیں کیا, حرام کاموں سے کیا اپنے آپ کو روکے رہا, تو وہ اسی طرح سے لوٹتا ہے جیسا کہ اس کے ماں نے اس کو جنم دیا ہے. تمام گناہوں سے کیا پاک و صاف ہو کر وہ لوٹتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے حج کی جو شرائط ہے یا اس نے حج کو اسی طرح سے ادا کیا جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ادا کیا ہے, یعنی پورا پاس و لحاظ رکھا, تو وہ اس طرح سے اپنے گناہوں سے پاک ہو کر جو ہے گھر لوٹتا ہے جس طرح سے اس کی ماں نے اس کو کیا ہے جنم دیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کی فضیلت ہے, حج کی فضیلت ہے. ایک اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول عمرو بن العاص کو کہا حدیث کہ اما علمت یا عمر, تمہیں نہیں معلوم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام جو ہے اپنے ما قبل اپنے ما سبق گناہوں کو کیا ہے منہدم کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. جب انسان کفر سے اسلام کے اندر آتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار اپنی زبان سے کرتا ہے اور اپنے دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے, تو اس کے ماں سبق سارے گناہ کیا ہے اللہ رب العالمین کیا ہے معاف کر دیتا ہے کہ نہیں. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا, اور ہجرت بھی اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی دین کی سربلندی کے لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کے گناہوں کے کفارے کا کیا ہے سبب بنتا ہے. اور وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ, اور اس طرح سے حج بھی جو ہے اپنے باسبب گناہوں کو کیا ہے ختم کر دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حج سے پہلے جو گناہ صادر ہوئے ہیں بتقاضۂ بشریت, وہ سارے کے سارے گناہ کیا ہے جو ہے یہ حج کیا ہے ختم کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے جو ہے ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہمیں اللہ رب العالمین حج مبرور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ چند احادیث ہیں جو حج کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں, لیکن آج اس مختصر مجلس میں جن اہم باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حج ہمیں کیا دروس اور کیا سبق ہمیں دیتے ہیں. آج کی مجلس میں اس اہم ٹاپک اور موضوع پر گفتگو ہوگی, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے مہینے میں حج کے جو احکام و مسائل ہیں, حج کے ارکان اور واجبات, یہ ساری چیزیں ہیں, ان پر جو ہے مختصر گفتگو کی جائے گی. لیکن آج ہم یہ غور کریں گے کہ حج کے اندر کیا سبق پنہا ہے, کیا دروس ہمیں ملتے ہیں. حج جو اتنا اہم عبادت ہے, ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حجی جب میقات پر جاتا ہے حج یا عمرہ کے لیے, تو اپنے تمام لباس کو, جو سلے ہوئے لباس ہیں, ان تمام لباسوں کو کیا ہے
उन तमाम लिबास को क्या है अपने तन से क्या है जुदा कर देता है, निकाल देता है। और ये शरई मसला है। सिला व लिबास हाजी के लिए जायज़ नहीं है, बल्कि वो बग़ैर सिला व लिबास एक तहमद और एक चादर जो है अपने जिस्म पर डाल लेता है, उसमें मलबूस हो जाता है। आप जानते हैं कि सिला व लिबास उसका हक़ है, वो पहन सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुशनुदी और रज़ा के लिए वो उस जायज़ लिबास को भी क्या निकाल देता है। तो बदर्ज औला जो लोग अपने गर्दनों के अंदर तावीज़ लटकाए होते हैं, अपने हाथों के अंदर क्या है कड़ा लटकाए होते हैं, या दीगर हराम चीज़ों को अपने जिस्म के अंदर रखे होते हैं, या तो बदर्ज औला उसको तमाम बातनी और ज़ाहिरी नजासतों से उसको क्या अपने आप को पाक करना होगा। बातनी और ज़ाहिरी तमाम नजासतों से पाक करना होगा। वो चीज़ें जो शरीयत की मुखालफत में है, जिन चीज़ों से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, उन तमाम चीज़ों से अपने जिस्म को क्या है पाक साफ़ करके फिर वो जो है हज का काम क्या है शुरू होगा। तो पहला दर्स इसके अंदर क्या है ये मिलता है, पहला दर्स ये मिलता है। उसके बाद आप जानते हैं कि उस वक्त से एक हाजी या मुअतमिर यहाँ तक कि वो मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल होकर खाना काबा को देख ले, क्या तलबिया पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आप इस तलबिया के अंदर गौर करें कि पूरा का पूरा तलबिया जो है तौहीद पर मबनी है और तौहीद की दावत है। इसके अंदर इंसान ये कहता है अपनी ज़बान से, ज़बान हाल और ज़बान क़ाल से दोनों से कहता है कि अल्लाह मैं तेरे दरबार में बार बार हाज़िर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उसके बाद जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का इकरार करते हुए सारे माबूदान बातिला से क्या है बेजारी का इजहार करता है, ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक। चाहे वो शरीक कब्रों की सूरत में हो, बाज़ारों की सूरत में हो, मूर्तियों की सूरत में, दरख्तों की सूरत में, गैरुल्लाह की जितनी भी सूरतें हैं उन तमाम सूरतों से एक इंसान अपनी ज़बान और अपने जिस्म से इकरार करता है कि बारे इलाहा मैं इन तमाम चीज़ों से बेजारी का ऐलान करता हूँ और तेरी तौहीद का इकरार करता हूँ, है कि नहीं, ला शरीक लक। इसके बाद इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। उसके बाद तमाम तरह की नेमतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मंसूब करता है बंदा। जो भी ज़ाहिरी नेमत है, बातिनी नेमत है, ये तमाम की तमाम नेमत का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिसके अंदर किसी की कोई शिरकत नहीं है। और उसके बाद जो है तमाम किस्म की बादशाहत, ज़मीन व आसमान की बादशाहत के इकरार के अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करता है। बार बार वो जो है शिर्क से बेजारी का इजहार करता है। मेरे भाई और अजीज़ों, ये बहुत ही अहम कलमा है, बहुत ही अहम तलबिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जो हज करती है वो अपनी ज़बान से तलबिया पढ़ते हैं, वो लोग यही तादाद करती है और पढ़ती है, लेकिन इस तलबिया का मफ़हूम और माना और ये तलबिया हमसे क्या चाहता है, क्या मतलूब है, इन चीज़ों से क्या ये लोग नाबलद है। जहाँ इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं कि शरई इल्म को नहीं सीखते, तो उससे कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदार उलमाए किराम हैं जो लोगों को दीन के बुनियादी मसाइल तौहीद और शिर्क और हलाल हराम की तमीज़ नहीं करवाते। जानवी चीज़ों में फ़ज़ाइल, आमाल और दीन के जो फ़ुरूई मसाइल है उसमें लोगों को उलझाए हुए रहते हैं, लेकिन जो बुनियादी मसाइल है, जो अक़दी मसाइल हैं, जिनके बग़ैर इंसान जन्नत में जा ही नहीं सकता, तौहीद जो बुनियाद और उसूल है, उन चीज़ों से नऊज़ु बिल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए लोग जो है ऐसे मुसलमानों को क्या क्या जाहिल बनाए रखते हैं। मेरे भाई और अजीज़ों, ये बहुत ही अहम कलमा है। जब इंसान इस बात का इक़रार करता है तो सारे माबूदान बातिला से वो क्या है किनारकश हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि आप देखोगे, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहुत सारे जाते हैं, लेकिन वो जहालत की बुनियाद पर या अक़ीदत की बुनियाद पर एक तरफ इस तलबिया का इक़रार करते हैं, लेकिन मक्के के अंदर तवाफ़ कर रहे हो तो वहाँ भी या गौस या अली या मदद तो शिरकी अल्फाज का वो जो है कहते हैं विरद कर रहे होते हैं। या मदीना जब जाते हैं तो फला जगह पे जाकर इधर जाके चूमते हैं, उधर जाकर चूमते हैं, इधर जो है लोग जाके क्या कहते हैं खुराफात करते हैं।
جن چیزوں کا ثبوت نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ جہالت کا شکار ہے. لوگوں نے علماء نے ان کو جو ہے صحیح رہنمائی نہیں کی. تو میرے بھائیوں دوسرا سبق کیا؟ تلبیہ. اور تلبیہ کے اندر کس چیز کا سبق ہے؟ کس چیز کا درس ہے؟ توحید کا درس ہے. اور شرک کی بیزاری پر یہ تلبیہ ہمیں کیا ہے؟ ابھارتا ہے. اس کے بعد کعبۃ اللہ کے طرف آپ جا کے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے طواف شروع کرتے ہیں. اور طواف شروع کہاں سے کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ حجر اسود سے کرتے ہیں. حجر اسود سے طواف شروع کرتے ہیں. حجر اسود یا تو آپ کو چومنا ہے اگر میسر ہو سکے بغیر کسی مزاحمت کے، یا آپ کو اشارہ کرنا ہے کہ نہیں. اس کے بعد جب آپ طواف شروع کیے آخری حصے میں آئے تو آپ کو رکن یمانی ملا. رکن یمانی کا چھونا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ کعبہ کا کوئی بھی حصہ شریعت اسلامیہ کے مطابق اس سے مسح کرنا یا اس کو چھونا یا اس کو مقدس سمجھ کے اس کو کیا لپٹنا یا چومنا اسلامی شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے. پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. جب اتنی عظیم شے اللہ کا گھر جو سب سے قدیم اللہ رب العالمین کے گھر ہے، سب سے مقدس گھر ہے، جب اس گھر کے دوسرے حصوں کو آپ نہیں چھو سکتے، نہیں چھو سکتے، تو جو لوگ قبروں کے پجاری بنے ہوئے ہیں اور قبروں کو جا کر چومتے اور چاٹتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے ہماری یہ مرادیں کیا کہتے ہیں پوری ہو جائیں گی. میرے بھائی اور عزیزوں، کیا یہ حقیقت میں کیا یہ صحیح ہے؟ یہ شریعت ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہمارے سامنے ہونا چاہیے جس کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تمہارے اندر یا تیرے اندر نفع اور نقصان کا اختیار نہیں. اگر میں اپنے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہیں چومتا. حجر اسود یہ جنت کا پتھر، بیت اللہ کے اندر وہ غم ہے، اتنا مقدس پتھر. اس کے باوجود بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ اگر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں تمہیں نہیں چومتا، تمہارے اندر نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. میرے بھائی اور عزیز، اس کے اندر کیا درس ہے کہ دنیا کے اندر جو مزارات بنے ہوئے ہیں، یہ جو قبے بنے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، قبروں کو جا کے چومتے اور چاٹتے ہیں، بلکہ قبروں کا کیا ہے؟ طواف کرتے ہیں. میرے بھائی اور عزیزوں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہرگز نہیں. یہ شریعت اسلامیہ کی کیا ہے؟ خلاف ہے. میرے بھائیوں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، بلکہ لوگوں نے جو ہے اس کو گڑھ لیا ہے. اس کے بعد میدان عرفات کے اندر حجاج پہنچتے ہیں. جو عرفہ کا میدان جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقوف عرفہ ہی حج ہے. آپ نے فرمایا کہ الحج عرفہ، اگر 1 منٹ کے لیے بھی حاجی عرفات کے میدان میں چلا جائے تو اس کا حج ہو جائے گا. اگر وہ نہیں پہنچتا تو اس کا حج نہیں ہوگا. الحج عرفہ، اتنی اہمیت ہے اس میدان کے اندر، مزدلفہ کے اندر. اور اسی طرح سے جو ہے رمی جمرات کے وقت کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے دعا کی ترغیب دی ہے. اور عرفات کے اندر جو دعا ایک حاجی کرتا ہے وہ کیا دعا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس دعا کے اندر بھی آپ غور و فکر کریں، یہ بھی جو ہے توحید کے کلمات ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام قسم کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ تمام چیز پر قادر ہے. بار بار پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ دعا کی ایک اہمیت ہے، اور شریعت کے اندر دعا کو کیا عبادت قرار دیا گیا ہے. ترمذی کی روایت ہے کہ الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے. اب کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی اس عبادت کے اندر کسی غیر کو شریک ٹھہرائے،
اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنے کے بجائے، دعا کرنے کے بجائے کسی غیر کے در کا بھکاری بن جائے اور کسی غیر سے دعا کرے، تو کیا وہ مشرک ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کیا ہے ہمیں، تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے یہ حج کہ ہمیں جو ہے اللہ رب العالمین ہی سے دعا کرنی چاہیے، اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اور انشاءاللہ اس کے احکام و مسائل آنے والی مجلس میں بیان کروں گا۔ حج تمتع اور حج قران میں ایک حاجی جو ہے اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیا قربانی پیش کرتا ہے قربانی پیش۔ اور وہ قربانی کیسے پیش کرتا ہے؟ اللہ کے نام سے اور اللہ کے لیے پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کر اللہ رب العالمین ہی کے لیے پیش کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی درس ہے کہ تمام طرح کی ذبیحے اور تمام طرح کی قربانیاں ایک مومن اور مسلمان کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے پیش کرنا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں بھی جو ہے توحید کا درس دیا گیا ہے۔ جب آپ قربانی ایک حاجی جب پیش کرتا ہے وہاں بھی وہ توحید کا اقرار کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسی قربانی کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی غیر اللہ کے در پہ لے جا کر کرے یا کسی غیر اللہ کے لیے کہے تو شریعت کی اصطلاح میں شریعت نے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا ہے، اور ایسا شخص کیا ہے؟ مشرک ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ مشرک ہے میرے بھائیوں۔ تو تمام طرح کی قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حاجی کو یا معتمر کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ بال چھلوانا ہوتا ہے، یا تو قصر کرتا ہے، کٹواتا ہے، یا بال کو کیا ہے؟ چھلاتا ہے۔ اسی طرح عقیقہ کی مناسبت سے نومولود بچے کے بھی بال کو کیا چھلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شرعی اعتبار سے کسی بھی موقع پر یا کہیں بھی یا کسی خاص جگہ پہ جا کر عقیدت کی نظر سے، ثواب کی نیت سے اور شریعت سمجھ کے بال کو چھلوانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بال کو چھلوانا حرام۔ آپ دیکھتے ہوں کہ ہمارے ملکوں میں ہندوؤں کی ایک رسم ہے کہ اس کے گھر کا کوئی فرد مر جاتا ہے تو اس کے گھر کے سارے لوگ کیا ہے؟ گنجے ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ماتم منا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ ایک انسان اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک حاجی جو ہے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بال کو چھلواتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو رمی کے 7 کنکریاں چننے کا حکم دیا۔ کس کو؟ عبداللہ ابن عباس کو رمی کے جو پھینکتے ہیں کتنی کنکریاں؟ 7۔ پھر لوگوں کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنے آپ کو دین میں غلو کیا چیز ہے؟ حد سے آگے بڑھنے سے بچاؤ، کیونکہ تم سے پہلی کی قوموں کو دین میں غلو کرنے نے ہلاک کر دیا۔ تم سے پہلی کی قوم جب دین کے اندر غلو کیا، حد سے تجاوز کیا، شریعت کے حدود کو کیا ہے؟ چھلانگ دیا، آگے چلے گئے، اللہ اس کے رسول کے منشے سے ہٹ گئے، تو جس کی وجہ سے کیا ان کا ہلاکت ان کا مقدر بن گیا اور کیا ہے؟ ہلاک کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے ابن عباس کو حج کے موقع پر جو ہے دین کے اندر کیا ہے؟ غلو سے کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ اب غلو کی بہت ساری صورتیں آج معاشرے کے اندر کیا ہے؟ پائے جاتے ہیں، بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں، جیسے کسی ولی کو نبی کا درجہ دینا، یا کسی ولی کو اللہ رب العالمین کا درجہ دے دینا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسے اعتقادات کو قائم رکھنا جن اعتقادات کے ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ملتا۔ اور خود پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ لوگوں، میری شان کے اندر حد سے زیادہ کیا ہے؟ غلو مت کرنا۔ جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، میں اللہ رب العالمین کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔
لیکن اب کوئی آدمی ایسی چیزیں، ایسی اختیارات جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے یا کسی ولی کو دے دے یا کسی پیر کو دے دے، تو یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے چال و ڈھال کے اندر، اپنے پہناوے اور اوڑھنے کے اندر اور تمام چیزوں کے اندر جو ہے ہمیں کیا ہے؟ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ یہ حج ہمیں اس چیز کا کیا ہے؟ درس اور کیا ہے؟ ہمیں سبق دیتا ہے۔ اسی طرح سے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی بار حج کی ہے؟ یہ بتا سکتا ہے؟ صرف ایک بار حج کی ہے، اور اسی حج کو کیا کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع۔ اور اس سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے وفات کر پا گئے، زندہ میں دنیا میں نہیں۔ حجۃ الوداع کے مطلب دین کی تکمیل ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ دین کی تکمیل ہو گئی۔ کیا ہو گئی میرے بھائی؟ دین کی تکمیل ہو گئی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب حجۃ الوداع کے اندر دین مکمل ہو گیا۔ اب کوئی آدمی اس دین کے اندر اضافہ کرتا ہے، نقص کرتا ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اور یہ حج ہمیں اس چیز کا بھی کیا ہے؟ درس دیتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں جو ہے اتباع سنت کو لازم پکڑنی چاہیے، اور ہمیں کیا ہے؟ بدعتوں سے کیا ہے؟ بچنی چاہیے۔ اور اس کے بعد حج کے تعلق سے بات اور یہ ہے کہ یہ جو حج کے تعلق سے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام سے متعلق یہ عبادت ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھو گے جو امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے ابتلاءات و آزمائش سے بھری ہوئی، اور انہوں نے جو دین کے لیے جو قربانیاں پیش کی، پہلے اپنے گھر سے انہوں نے ہجرت کیا، پھر اپنی بیوی کو جو ہے بے آب و گیا میدان اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، پھر جو یہ حکم ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو پیرانہ سالی میں دیے گئے تھے اس کو کہ اللہ رب العالمین کے خوشنودی کے لیے کیا قربان کر دو۔ اور الحمدللہ ان تمام ابتلاءات اور آزمائش کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ کھڑے اترے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حج کے اندر بہت سارے اعمال کو ان کی زندگی سے کیا ہے؟ جوڑ دیا ہے، تاکہ انسان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھے اور مطالعہ کرے اور سوچے، اور اپنی زندگی کے اندر وہی اسپرٹ، وہی روح اور وہی جذبہ، وہی قربانی اپنی زندگی کے اندر پیش کرے۔ اللہ رب العالمین نے اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کے اندر کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ایک امت قرار دیا، کہ وہ تمام اچھائیاں جو ایک امت کے اندر پائی جاتی ہے وہ تمام اچھائیاں اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائی، اور قرآن نے ان کو کیا حنیفہ قرار دیا ہے، یعنی شرک سے بیزار، شرک سے مائل اور اللہ رب العالمین کی طرف یکسو۔ وہ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ میرے بھائی اور عزیزوں، تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق اور درس لینا چاہیے۔ ہمیں حج یہ درس بھی دیتا ہے کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، شرک سے بیزاری انہوں نے اختیار کی، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے جو قربانیاں پیش کی، ضرورت پڑے تو ہمیں بھی یہ قربانیاں پیش کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے؟ تیار رہنی چاہیے میرے بھائی اور عزیزوں۔ اور شرک سے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ اور اسی طرح سے حج کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرک کی مذمت کی وجہ سے، شرک کی خطورت کی وجہ سے کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یعنی یا اللہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور نادانستہ خطا کے لیے تیری مغفرت کا طلبگار ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سکھا رہے ہیں؟ یہ انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین اور سب سے اہم شخص دنیا کے اندر کون ہے؟ ابو بکر۔ انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو صدیقیت کا لقب ملا، جو آپ کے یار غار ہیں، جن کی بہت ساری قربانیاں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسند خلافت پر جو سب سے پہلے جو شخصیت بیٹھتی ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم،
کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں دانستہ طور پہ، اور میں استغفار طلب کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں کہ میں نادانستہ طور پہ میں تیرے ساتھ میں شرک کروں یا شرک میں کیا ہوں، ہے نا۔ اور اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کا یہ معمول تھا کہ نماز کے بعد آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ کفر سے، فقر سے اور عذاب سے، فقر سے اور عذاب سے۔ میرے بھائی اور عزیزو، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھو گے تو وہ بھی جو ہے خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو شرک سے، وہ شرک میں مبتلا ہونے سے کیا اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ پڑھ لیں، سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو جو ہے اس بات سے بتائے کہ ہم تیری عبادت کے اندر شرک کریں اور کیا ہے بتوں کی عبادت کریں۔ میرے بھائی اور عزیزو، اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ایک اہم نقطہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حجت یہ پیش کرتے ہیں، جو قبر پرست لوگ ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں سے دعائیں کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، مساجد خالی پڑی ہوئی ہیں اور مزارات جو عورتوں مردوں سے کیا بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب شرک سے روکا جاتا ہے تو وہ دھڑلے سے کہتے ہیں ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرتے ہیں، اور ایک مسلمان کبھی جو ہے شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، اولو العزم من الرسل میں سے ایک نبی، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر سے کیا پناہ مانگتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کفر اور شرک سے پناہ مانگنے کی جو ہے ترغیب دلائی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے؟ دجل اور کیا فریب ہے۔ بھائیو، ہمیشہ ہمیں شرک کے دروازوں سے بچنے چاہیے، جو شرک کے چور دروازے جس صورت میں معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی اپنے نفس پہ کہ معمول اور محفوظ کیا ہے، اپنے نفس کو نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں کب ہم جو شرک کے اندر جو واقع ہو جائے۔ اسی لیے کیا ہے، توحید کو سمجھنی چاہیے، شرک کو سمجھنی چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کرنی چاہیے، اس طرح کی مجلسوں میں آنی چاہیے، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو کیا توحید پر ہو، اور جب ہم مرے تو ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار ہو۔ اور اس کے بعد جو آخری سبق اس کے اندر بہت سارے اسباب تھے، بہت سارے دروس ہیں، ان میں سے جو ایک آخری چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حج ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ اس کا درس دیتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہی کپڑے کے اندر چاہے غنی ہو یا فقیر ہو، ملک ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، ہاں سبحان اللہ، بچے ہو یا بوڑھے ہو، کالے ہو یا گورے ہو، سب کے سب ایک ہی طرح کے لباس کے اندر کیا ملبوس ہوتے، کوئی فرق اور کوئی تمیز نہیں ہوتی، اور سبوں کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور دوسری چیزیں، جو تمام چیزیں کیا ہمیں مساوات کا کیا ہے درس دیتی ہے، تو حج جو ہے مساوات کا درس ہمیں دیتا ہے میرے بھائی اور عزیزوں۔ اور جتنی بھی کبر و نخوت اور جہالت کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا اپنے پاؤں تلے روک دیا۔ ذات برادری، خاندان کی عصبیت، اونچ نیچ، کالے گورے کا فرق، ان تمام چیزوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر اپنے پاؤں تلے روک دیا۔ شریعت کے اندر اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی محبوب اور پیارا ہے، کوئی بڑا ہے، تو اللہ کی نظر وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہے، مکرم اور کیا کہتے ہیں معزز وہ ہے جو اللہ رب العزت سے کیا ہے زیادہ ڈرتا ہو۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، حج کے اندر بہت سارے اسباب اور بہت سارے دروس ہیں، انہی باتوں پہ میں اکتفا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق میں عنایت فرمائے، اور اس طرح سے حج کرنے کی توفیق عنایت جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر کیا توحید کو برپا کر دے، اور ہماری زندگی سے جو ہے شرک کو کیا ختم کر دے۔ امت مسلمان جو بیزار حال ہے،
امت مسلمہ جو شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے لوگ تو ہیں لیکن توحید کو نہیں سمجھتے اور شرک میں مبتلا ہمارے رب نے جو ہے سیدھے راستے کی طرف کیا رہنمائی فرما، اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے ایمان پر زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔